میرا جو سسرال ہے وہ تہجد بھی گھر پڑھتے ہیں اور صبح فجر کی نماز بھی گھر ہی پڑھتے ہیں، عصر کی اور مغرب کی نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ان کی نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نماز ہے نا اپنے اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے اہل ایمان پر، یعنی نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اور جبریل امین خود آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کے بارے میں بتا دیا، امامت کرائی باقاعدہ جبریل نے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور امامت کرائی بیت اللہ شریف کے پاس۔ اچھا، تو ان کے اوقات ہیں، خاص اوقات ہے، اور ہر نماز کو اسی وقت کے اندر ہی پڑھنا چاہیے، الا کہ بندہ سفر میں ہے تو سفر کے دوران دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر عصر کو، اسی طرح مغرب عشاء کو۔ ٹھیک ہے، عصر اور مغرب کو بھی آپس میں نہیں جمع کر سکتے، عشاء اور فجر کو بھی آپس میں نہیں جمع کر سکتے، اچھا، اسی طرح فجر اور ظہر کو بھی آپس میں نہیں جمع کر سکتے، صرف ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ جی، تو یہ تو ہاں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، علاقے میں رہتے ہوئے، صحت مند ہوتے گئے، ہاں جی صحت مند ہوتے ہوئے کوئی حرج والی صورت ہے، مشقت والی صورت ہے، جیسے کہ ایک طالب علم جو ہے نا وہ پیپر دینے لگا ہے، اب بعد میں اس کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، وہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ جمع کر لے، جی یا ظہر کو عصر کے پاس لے جائے، جی جی شیخ، یا کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن کر رہا ہے، ایسی اور بھی بہت سی صورتیں، 5-7 گھنٹے کے پریشر جی، تو ان صورتوں میں وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جی، تو حرج والی ایک صورت جو ہوتی ہے، حرج کی کیفیت ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، تو یہ ہے، تو اس صورت میں وہ جمع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عصر اور مغرب کی نماز، ظہر کی نماز بھی ظاہر ہے مسجد کے اندر ہی پڑھیں گے، اور عصر کی بھی اور مغرب کی بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، جی، تو چاہیے کہ عشاء کی بھی ادھر ہی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہمیشہ جمع کرنا مغرب کی نماز کے ساتھ حضر میں، یعنی اقامت کی حالت میں مقیم ہوتے ہوئے، یہ نہیں ہے جائز، یہ نہیں ہے جائز۔ اسی طرح فجر کی جو نماز ہے وہ بھی گھر کے اندر ہی بندہ پڑھتا ہے ہمیشہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، ہاں صورتیں ہیں وہاں پر کوئی مسجد قریب ہے نہیں، مسجد نہیں ہے قریب، اتنی دور ہے مسجد کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر وہاں پر جب اذان کہی جائے تو وہ اذان اس گھر تک نہ پہنچے، پھر وہ ایک صورت بنتی ہے گنجائش کی۔ لیکن اگر ایسی ہے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے معتدل بندہ جو ہے نا، جو معتدل آواز والا ہے، وہ اذان کہے اور آواز ادھر تک پہنچتی ہے، اس کی جماعت، اس کی نماز گھر کے اندر نہیں ہے جائز۔ جی ایک اور صورت بنتی ہے، جی شیخ، وہ صورت بنتی ہے کہ اس کی کوئی دشمنی والی کیفیت ہے، چوروں کا کوئی مسئلہ ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس طرح خطرہ ہوتا ہے، تو وہ خطرے والی جو صورت ہوتی ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بچا لے، یعنی اگر وہاں ایسا علاقہ ہے کہ عشاء تک بندہ باہر رہے تو خطرہ ہوتا ہے اغوا کا، قتل کا، چوری کا، کوئی اور نقصان پہنچانے کا، تو وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، اچھا، اور اسی طرح فجر کے وقت اگر بندہ باہر جائے گا تو اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کم ہوتے ہیں، تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ان صورتوں میں گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ۔ فضیلت الشیخ عبدالرحمن انور صاحب، شیخ محترم فرمائیے گا اس حوالے سے، آپ کی رہنمائی چاہوں گا آپ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دیکھیں، نمبر 1 اپنے وقت پہ پڑھنا، اور نمبر 2 با جماعت پڑھنا۔ قرآن میں بھی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد ہے با جماعت نماز پڑھنا۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی با جماعت نماز پڑھنے کو اکیلے نماز پڑھنے سے کئی درجے افضل قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بڑی وعید موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بناؤں، امام مقرر کروں، اور خود ان لوگوں کے پیچھے چلا جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن کا کچھ مفہوم نکلتا ہے کہ گھر میں نماز اگر بندہ پڑھتا ہے یہ نہیں کہ اس کی نماز ہوگی نہیں، جی نماز کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ سید محترم نے فرمایا کہ ایسی اگر واقعات ریالٹی میں کچھ صورتیں ہیں جی کہ جی بہت زیادہ حالات خراب ہیں، معاملات خراب ہیں، باہر نکلنا محال ہے، مسائل، وہ تو ویسے بھی دیکھیں کہ سخت سردی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کہ فی لیلۃ ذات برد و ریح، کہ جب بہت زیادہ ایک رات سردی تھی اور ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی تو انہوں نے مؤذن کو حکم دے دیا کہ یہ کہہ دو اذان پہ کہ اللہ صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ دو، جی ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے، موسمی شدت آ جاتی ہے، وہاں پہ تو شریعت نے خود آپ کو رخصت دی ہے، لیکن اگر وہ رخصت جو شریعت میں موجود ہے، نامینیٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں واقعتاً، جی جی یہ جو حالات ہوتے ہیں ایک حالات بن جاتے ہیں، ایک حالات ہم خود بنا لیتے ہیں، نیند آ رہی ہے یار اب جماعت ہوگی گھر جانے کا کیا فائدہ، ایسے اچھا ہی یار گھر میں کچھ کام ہے، چلیں گھر میں کچھ کام کر لیتے ہیں، پھر نماز بھی یہی پڑھ لیں گے، اچھا آج دعوت ہے چلیں کھانا کھا کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ ہم جیسے جیسے سہل پسندی کی طرف سستی کی طرف جاتے ہیں نا تو یقین جانے آہستہ آہستہ انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ جی تو اصل اصول یہی ہے کہ مسجد میں جا کے بعد جماعت نماز پڑھی جائے اور صرف اس کی رخصت کو کافی سمجھا جائے جو رخصت آپ کو شریعت نے دی ہے۔